ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومهدينا ومرشدنا ونبينا وشفيعنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیاں ہیں، پاکیزہ لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سونے مدینے والے نبی پہ درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
سے نکال کر جمعے کے دن اپنے پاک گھر کی حاضری عطا فرمائی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے۔ میرے سونے مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام دنوں میں مجھ پر درود پاک پڑھو گے، فرشتے مجھ تک جنت کے لفافوں میں پیک کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ جو میرا امتی، جو میرا غلام جمعے والے دن مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، سونے مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا درود میں محمد خود سنتا ہوں۔ تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں اللہ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ یاسین شریف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ سورت ہے، میرے تیرے نبی عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سورج چاند ستاروں کے نبی، بلکہ نبیوں کے نبی، پھول کی پتی پتی کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کے نبی، بلکہ نبیوں کے نبی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورۃ یاسین کو اخلاص کے ساتھ ایک بار تلاوت کرے گا، اللہ کریم اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں، ہر چیز کے اندر دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین شریف ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں، میرا دل چاہتا ہے، میری دل کی تمنا ہے، میری دل کی حسرت ہے، میری دل کی آرزو ہے، میرے ہر امتی کے دل میں یہ قصہ قرآن کا محفوظ ہونا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کو کوئی خوف ہو، دشمن کا ڈر ہو، فرمایا سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ دشمن کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ جب آپ سرکار نے ہجرت فرمائی دین اسلام کے لیے، مکہ سے مدینہ جانا تھا اللہ کے حکم سے، تو اس وقت بھی اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب سورۃ یاسین کی تلاوت کرو اور سفر شروع کرو۔ چلنا آپ کا کام ہے، دشمنوں کو اندھا نبینا کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے میرے رزق کے اندر ترقی ہو جائے، میری دکان میں برکت ہو جائے، میری دکان کے اندر اللہ کی خصوصی رحمت شامل حال ہو جائے، فرمایا وہ ہر روز صبح سویرے جس جگہ وہ کاروبار کرتا ہے دکان کے اندر، فرمایا دکان ہو، کارخانہ ہو، فیکٹری ہو، جہاں سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ اگر فرمایا ڈر ہو، خوف ہو، کھانا تھوڑا ہو، آدمی زیادہ ہو، فرمایا اگر تم کھانے میں پڑھو گے اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں، کوئی آدمی اگر اخلاص کے ساتھ تمنا ہو، مالی لالچ نہ ہو، پیسوں کا لالچ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اکیلا کھڑے ہو کر قبرستان میں اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ پورے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لے گا۔ فرمایا اگر کوئی درد ذی والی عورت ہو جو درد کی وجہ سے تڑپ رہی ہو، بے قرار ہو، بے چین ہو، تم سورۃ یاسین پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ اس کے درد میں اللہ پاک کمی فرما دیں گے، آسانی والا معاملہ فرما دیں گے۔ اور فرمایا کملی والے آقا نے فرمایا کہ تم کسی حاجت کے طلبگار ہو، تمہارا وہ کام ہو نہیں رہا، تم
تو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرو، اللہ پاک تیرے اس کام کے اندر تیرا معاون بن جائے گا، تیرا ساتھی بن جائے گا، تیرے کام میں اللہ پاک آسانی پیدا فرما دے گا۔ سمایا صبح سویرے اٹھا کر جو آدمی سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے اپنے کام پہ جاتا ہے، فرمایا اللہ پورے تمام دن کے حوائج کی حاجات کی اللہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ اور بے شمار فضائل ہے سورت اس مبارکہ کے۔ قرآن رحمت کی رحمت ہے، کاش کہ ہم اس کی قدر کر لیتے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں قرآن کی قدر کرو، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ فرمایا دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی نزع کے حالت میں ہے، تکلیف میں ہے، بے چین اور بیقرار ہے، روح قبض ہونے میں ذرا دقت ہو رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، فرمایا اس کے قریب بیٹھ کے آہستہ ہلکی آواز سے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرو، اللہ اس کی نزع کی تکلیف کو دور فرما دے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا میں نے پڑھا تھا کتابوں میں اگر کوئی 41 مرتبہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے اللہ ہر پریشانی میں سے رستہ نکال دیتے۔ وہ کہنے لگا مجھے بیماری تھی، سخت تھی، یہ فضائل اعمال میں مولانا ذکری اکبر سب کے رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال کی کتاب لکھی ہے، تو فضائل قرآن میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، بڑے عالم دین تھے، عام آدمی نہیں، بہت بڑے نامور محدث تھے۔ کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آدمی 41 مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کرے، کتنی مشکل کیوں نہ ہو لیکن یقین کے ساتھ، اگر یقین میں گڑبڑ ہے پھر کوئی فائدہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارے نبی کا فرمان سچ ہے، حق ہے، میری دیکھنے والی آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، جو میرے نبی کے لبوں سے جو بات نکلی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ سچی ہے، گرنٹر بات ہے، اس میں ایک ذرا بھی شک شبہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے مجھے بیماری تھی، سخت تھی، جیسے آدمی فوت ہو جاتا ہے ایسے میری حالت ہو جاتی تھی، تو مجھ پر سکتہ طاری ہوا، سکتہ لمبا ہو گیا، گھر والوں نے گمان کر لیا کہ یہ فوت ہو گئے، انتقال کر کے ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، سب نے نبض چیک کی، سب نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ فوت ہو چکا ہے۔ وہ محدث حافظ قرآن بھی تھے، ان کے دل میں یہ صورت محفوظ تھی، حفظ یاد تھی، تو اب سب نے جب گمان کر لیا، یقین ہو گیا کہ حضرت فوت ہو چکے، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہو گئی، اب اس کو قبر میں اتارنے لگے، قبر میں اتار دیا، گڑا بند ہو گیا، منو مٹی اوپر آ گئی، تو جب قبر کی گرمائش ہوئی، چاروں طرف سے رستے بند ہوئے، گھٹن ہوئی، تو میرا سکتہ دور ہو گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں دیکھنے لگا میں تو قبر میں آ گیا، کفن پہنا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا بڑی پریشانی ہوئی، یہاں سے کیسے نکلوں؟ فوراً آپ کا فرمان میرے ذہن میں آیا، میں نے سورت یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے لگا کہ میں سورت یاسین، میرے ذہن میں وہ فرمان تھا جو 41 مرتبہ سورت یاسین
پڑھتے پڑھتے جب میں نے 35 مرتبہ پڑھی 36 مرتبہ پڑھی کوئی مسئلہ نہیں 37، لیکن میرے دل میں یقین کامل تھا کہ میرے نبی کا فرمان سچ اور حق ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 38 مرتبہ پڑھی تو کہنے لگا کہ آواز آنی شروع ہوئی جیسے کہ اوپر سے کوئی کسی سے مٹی ہٹا رہا۔ 38 میں آہستہ آواز سے پڑھنے لگا، اپنے لبوں میں بس میرے کان سنائی دیتے تھے۔ 39 بار پڑھی تو 40 بار جب پڑھی تو تھوڑی سی باہر کی روشنی اندر آ گئی۔ میں نے اور آہستہ آواز سے پڑھنی شروع کر دی تاکہ راستہ مکمل ہو جائے۔ تو جب میں 41 بار پڑھ رہا تھا تو راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اب جب میں قبر سے اٹھنے لگا تو کہنے لگے ہمارے اس علاقے میں کوئی کفن چور تھا، وہ مردوں سے کفن اتارتا تھا۔ تو جب میں اٹھ کے بیٹھا اس پر اتنی دہشت ہوئی، میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں فوت نہیں ہوا تھا، میں زندہ تھا، تو مجھ پر سکتہ کی حالت تاری ہو گئی تھی، آپ پریشان ہو، لیکن وہ کفن چور جو تھا اس پر اتنا روب ہوا، ڈر گیا، خوف آ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تو میں نے وہ کفن کی چادر احمد بنائی، ایک چادر اوپر لی۔ میں نے کہا کہ اگر میں اسی حال میں گھر میں گیا تو ہمارے گھر والے کو بھی اٹیک ہو جائے گا۔ تو اس نے قبرستان سے شور مچانا شروع کر دیا، اور میرے بستی والوں، میری برادری والوں، میرے خاندان والوں، میں فلاں بن فلاں محدث ہوں، میں فوت نہیں ہوا تھا، مجھے سکتے کی بیماری تھی، اللہ کریم نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک نے سنا، دوسرے نے سنا، تیسرے نے سنا، پورا گاؤں آ گیا، سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت کوئی محدث ہے، اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ انہوں نے پھر اس واقعے کے بعد انہوں نے پھر کتاب میں یہ واقعہ تحریر فرمایا کہ واقعی حضور کا فرمان سچا ہے، حق ہے، سچ ہے۔ جو آدمی 41 بار سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرے اللہ ہر پریشانی سے اس کا راستہ نکال دے۔ اور ایک تو یہ فضیلت کے حوالے سے بات ہو گئی، اس صورت میں اللہ نے 3 نبیوں کا ذکر فرمایا، 3 نبیوں کا۔ اللہ نے ایک بستی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے نبی جی اپنی امت کو 3 نبیوں کا واقعہ سناؤ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، پروردگار عالم میں سورۃ یاسین شریف میں 3 نبیوں، 3 دائی اللہ کے پیغمبر نبیوں کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے ایک قریہ والوں کی طرف، ایک گاؤں والوں کی طرف، ایک بستی والوں کی طرف 3 نبی، ایک نہیں 2 نہیں، اللہ نے یکمشت 3 نبیوں کی تشکیل فرمائی کہ میرے جانوروں کو پہچان کرواؤ، ان کو شرک کی غلازت سے نکالو، میری توحید کی پہچان کرواؤ۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، بستی کو دعوت دی، کہنے لگے او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، او بستی والوں، او قوم والوں، قبیلے والوں، تم لا الہ الا اللہ پڑھ کر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں بٹھا لو، وہی میرا خالق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بیٹے دینے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی صحیح دینے والا ہے، وہی مجھے بیمار کرنے والا ہے، یہ یقین دل میں بٹھا لو۔ تو ان بستی والوں نے نبیوں کا مذاق کیا، استہزاء کیا، حتیٰ کہ ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب قوم کی بدبختی آتی ہے، قوم کے لوفروں نے، بدماشوں نے، عیاشوں نے اور تینوں نبیوں کو گھیرے میں لے لیا، کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے جیسے بشر نظر آتے ہو، تم کیسے نبی بن سکتے ہو؟ ساری قوم کو تم نے بتو بنایا، اور جو ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی وہ بدبخت بستی والے کہنے لگے
جب وہ تینوں نبیوں کو مارنے لگے، میرے عزیزوں دین بڑی مشکل سے آیا، انبیاء علیہ السلام کو پتھر کھانے پڑے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، 950 سال قوم نے پتھر مارے، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا۔ تو خود وجہ کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء محسن انسانیت میرے تیرے لجدار آ کر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کتنا مجھے دین کے لیے ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا۔ فرمایا پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں جہاں سگے چچے کا پتھر نہ لگا۔ تو ان 3 نبیوں کو جب قوم مارنے لگی، پتھر مارنے لگے، ہلاک کرنے لگے، شہید کرنے لگے، اللہ اکبر، ایک ترخان سادہ سا آدمی، ایماندار آدمی تھا، ایک سادہ آدمی تھا، ترخان تھا، لوہار تھا، وہ اٹھا، اس نے آ کے قوم کو کہنے لگے، اور میری قوم والوں اور میری برادری والوں شرم کرو، اتنے حسین چہرے ہیں، اللہ والے ہیں، نبی ہیں، ہمیں اللہ کا قرآن میں اللہ کا پیغام سناتے ہیں، تم ان کو کیوں مارتے ہو؟ یہ تم سے کھانے کا سوال نہیں کرتے، تم سے پینے کا سوال نہیں کرتے، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دعوت دیتے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، تم ان پہ پتھر مارتے ہو، حیا کرو، اللہ کی غضب سے ڈر جاؤ، خدا کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اس کے قہر سے ڈر جاؤ۔ وہ قوم والے کہنے لگے، ان نبیوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس ترخان کی طرف طبیعت ہی کر لے۔ نبیوں کو چھوڑ دیا، اس لوہار کو ترخان کو پکڑ لیا، اتنا مارا کلمہ حق، انہیں نبیوں کا ساتھ دیا، نبیوں کی طرفداری کی، نبیوں کا معاون بنایا، تو اس کو اتنا مارا کہ شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہونے لگا تو انہوں نے جو بات کی، اللہ نے نبی کی ساتھ دینے کی برکت سے اس ترخان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور کیا کہ سورۃ یاسین شریف میں وہ ترخان کہنے لگا، وہ لوہار کہنے لگا، او میری قوم والو، تم نے تو مجھے سنسار کر دیا، پتھروں سے شہید کر دیا، میں اپنی آنکھوں سے جو رب نے مجھے انعام دیا ہے، جنت دی ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر تمہیں وہ نظر آ جائے، وہ مقام میرا جو اللہ نے نبی کے شنگت اور صحبت کی وجہ سے تھوڑی سی دور کی رفاقت، تھوڑی سی دیر کی صحبت، نبی کے بابر بنے، اللہ نے اعزاز دیا، جنت کا مالک بنا دیا۔ نبیوں سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اللہ نے حضرت آسیہ کو جو انعام کی دولت دی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے آسیہ، تو نے میرے کلیم اللہ کی نشانی پہ بچپن میں محبت سے بوسہ کیا تھا، اس محبت کی برکت سے میں نے تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ دعوت والے یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو 1,44,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دعوت کی، اللہ کا پیغام سنایا،
یاسین شریف میں اللہ نے ان 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا اور اس برہان کا ذکر کیا جنہوں نے نبیوں کی حمایت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کملی والے آقا کا سچا روح کا غلام بنائے، صحابہ